تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد لوگ تمہیں تمہاری دولت کی وجہ سے یاد کریں گے؟ وہ تو تم چاہو یا نہ چاہو، تمہارے مرنے کے بعد ان کا حق ہے، ان کو مل ہی جائے گی۔ کیا تمہارے احسان کی وجہ سے تمہیں یاد کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ لوگ تو زندہ کا احسان نہیں مانتے، مر جانے کے بعد کون احسان کو یاد رکھتا ہے؟ لوگ تو صرف اسے ہی یاد رکھتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ دربار دل والا کیا معاملہ ہے استاد؟ تو کہنے لگے، دل چاہے عقل مند کا ہو یا بیوقوف کا، خدا کا الہام دلوں پر ہی ہوا کرتا ہے، لیکن ہم فیصلہ کرتے ہوئے عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے تو کامیابی کے بعد بھی اطمینان نہیں ملتا۔ دربار دل کا مطلب ہے تمہاری کامیابی کا راز۔ جتنا کوئی اپنے دل کے دربار کو سجاتا ہے اتنا ہی وہ باہر کی دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، استاد دل کے دربار کو کیسے سجاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا معاملہ دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہ جتنا اکیلا ہوتا ہے اتنا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح۔ جتنا شفاف ہوگا اتنا ہی چمکدار ہوگا۔ اور دل کے دربار کو سجانے کے لیے دل کے دربار میں حاضری لگانی پڑتی ہے، اس کی پکار کو سننا پڑتا ہے کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ بس اس کی چاہت کو جان لینا ہی تمہاری کامیابی ہے۔ وہ یاد نہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دل دیے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اپنے دل کے دربار میں اپنے دل کی سنو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے دل کے دربار میں زیادہ شور تمہاری خواہش اور تمہارے غم کا ہوگا، اس پر دھیان نہ دینا۔ تم بادشاہ کی سننا، چاہے اس کی آواز مدھم ہی کیوں نہ ہو، اور ہر روز اپنے دل کے دربار میں جایا کرو، دھیان لگا کر، کان لگا کر سننے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ کچھ نہ کہے تو تم سوال کرو، وہ جواب دے گا، کیونکہ دل کے اندر ایک قلب ہوتا ہے اور قلب اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ جس طرف چاہے گا پھیر دے گا، اور جس کی رہنمائی اس کا قلب کر دے وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اپنے دل کے دربار میں جانے کی ایک شرط ہے کہ اپنے دل میں غلام بن کر جاتے ہیں، سردار بن کر نہیں، کہ اپنے دل میں غلام بن کر جاتے ہیں، سردار بن کر نہیں۔